بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز کی طرح آج بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے محل کے اندر دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ ان کے درباری نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ان کا سب سے خاص وزیر بھی کھڑا ہوا تھا، جو ہر چیز کی آگاہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر تھوڑی دیر بعد دے رہا تھا، جس کو سن کر وہ آگے کا فیصلہ کر رہے تھے۔ آج وہ بہت زیادہ تھک گئے تھے، کیونکہ آج ان کے پاس بہت سارے الجھے ہوئے کیس آئے تھے، جن کو انہوں نے اپنی ذہانت اور سمجھداری کے ساتھ بہت آسانی سے حل کر دیا تھا، لیکن آج ان کے جسم میں کافی تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سب مسائل حل کرنے کے بعد بھی رعایا آتی جا رہی تھی، لیکن وہ اب تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے۔ ان کے کھڑے ہوتے ہی تمام درباری ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے سب کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، اگر آج اور کوئی اپنا مسائل لے کر آتا ہے تو اس کو شام تک بلا لو۔ آج ہمیں اپنے جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے جسم میں بالکل جان نہ ہو، ہم تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بات بول کر ایک شان سے چلتے ہوئے نیچے آئے۔ سب لوگ ابھی تک ان کے احترام میں کھڑے ہوئے تھے۔ وہ قدم بہ قدم چلتے ہوئے محل کے اندر چلے گئے، جہاں ان کا کمرہ مختص تھا۔ وہاں جانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، لیکن آج ان کو اپنے جسم میں بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ تھکاوٹ کس طریقے کی تھی، وہ خود سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے لیٹے تھے کہ نیند نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے جاتے ہی دربار کے باہر ایک دم سے شور کی آواز آئی تھی۔ تمام سپاہی اس شور کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ آواز تقریباً 2 سے 4 عورتوں کی تھی، جس سے ایک آواز ہو کر محل کے اندر بھی بلند ہو رہی تھی۔ وزیر اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً ہی محل کے باہر آیا۔ وہ اس ماجرے کو دیکھنا چاہتا تھا کہ ایسی کیا بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ عورتیں شور مچا رہی ہیں۔ وہ باہر آیا تو اس کے سامنے 4 عورتیں نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک سپاہی سے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ یہ اور عورتیں اتنا شور کیوں مچا رہی ہیں اور کس بات کا بین ڈال رہی ہیں؟ وزیر کہنے لگا، وزیر صاحب، یہ عورتیں سلطان معظم سے ملنے کی خواہش مند ہیں، جبکہ ہم لوگوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ سلطان معظم نے ابھی فی الحال کے لیے دربار کو بند کر دیا ہے۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ عورتیں چپ نہیں ہو رہی اور شور مزید کیے جا رہی ہیں۔ وزیر نے سارا معاملہ سنا اور ان عورتوں کے قریب جا کر کہنے لگا، آپ لوگوں کو جب سپاہیوں نے آگاہی دے دی ہے کہ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر کے لیے اپنے شاہی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں، تو آپ لوگ یہاں پر آ کر بین کیوں ڈال رہی ہیں؟ ان کی نیند میں خلل پیدا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ان کی بات سن کر ایک عورت جو ان لوگوں کی سردار تھی، وہ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، ہمارا سلطان معظم سے ملنا بہت ضروری ہے۔ ان کی بات سن کر وزیر نے کہا، آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جو آپ بادشاہ سے ملنا چاہتی ہیں؟ کوئی فریاد ہے تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، میں بادشاہ تک پہنچا دوں گا، اس لیے آپ اطمینان سے مجھے تفصیل کے ساتھ سارا مسئلہ بتائیں۔ وہ کہنے لگی، نہیں، ہم بادشاہ سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم اس معاملے کی خبر کسی کو نہیں دینا چاہتے۔ وہ عورت بہت زیادہ تیش میں لگ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ وزیر پریشان ہو گیا، کیونکہ بادشاہ سلامت نے سختی سے ان کو منع کیا تھا کہ ان کو پریشان نہ کیا جائے، وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے چہرے سے ہی واضح ہو رہا تھا کہ ان کو بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ وہ چاہ کر بھی ان کی نیند میں خلل پیدا نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر اس عورت سے پوچھا، لیکن اس نے نہیں بتایا کہ وہ بادشاہ کو مل کر ہی تمام روادات بتائے گی۔ جب اس نے صاف طور پر وزیر کو انکار کر دیا تو وزیر نے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں سے معذرت کی کہ ابھی تو فی الحال آپ لوگ بادشاہ سلامت سے ملاقات نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ شام تک آ جائیں، دربار آج ایک بار پھر لگے گا تو آپ لوگ سلطان معظم سے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر یہ سوچ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں کہ سلطان معظم کے آرام میں خلل پڑیں گی۔ ان کی رعایا ان سے بہت محبت کرتی تھی، جس طریقے سے وہ اپنی رعایا کا خیال رکھتے تھے، یہی چیز ان کے دلوں میں گھر کر گئی تھی۔ وہ لوگ چاہ کر بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔
ان کے خیال کا سن کر وہ چاروں عورتیں کھڑی ہو گئیں اور شام کا بول کر وہ لوگ محل کے پاس سے چلی گئیں، جبکہ وزیر نے ان کی پشت کو بہت دور تک پرسوچ نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتی تھی سوائے سلطان معظم کے؟ وہ یہی سوچتا ہوا واپس محل کے اندر آ گیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا تھا۔ تمام درباری وزیر کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو بہت زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جانے کے بعد آنے والی تمام رعایا کو شام کا بول کر واپس بھیج دیا گیا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی تک ان راتوں والے کیس میں ہی الجھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد جو کیس اس کے سامنے آیا تھا وہ اس کو بے چین کر رہا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ کسی بھی طور پر بادشاہ سلامت تک یہ بات پہنچا دے۔ وہ ایک دو بار ان کے کمرے کے پاس بھی گیا، لیکن جب ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا تو وہیں سے لوٹ گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی یہ گستاخی نہیں کر سکتا تھا کہ بادشاہ سلامت سوئیں اور وہ ان کو جگا دے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت لمبی نیند لے کر اٹھے تھے۔ ان کی آنکھ تقریباً شام کے وقت کھلی تھی۔ اٹھنے کے بعد وہ بہت زیادہ بے چین ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی تھکاوٹ ابھی بھی نہیں اتر رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ان کو کیا ہوا ہے۔ وہ باہر آئے تو وزیر بے چین سا ابھی تک ان کے دروازے پر ہی ٹہر رہا تھا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو پوچھنے لگے، وزیر صاحب آخر ایسی کیا بات درپیش آ گئی ہے جو آپ کو اتنا زیادہ پریشان کر رہی ہے؟ سلطان کی اچانک آواز پر وزیر یکدم گڑبڑا گیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہوا اور ادب سے سلام پیش کیا، جس کا جواب بہت احترام سے دیا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جواب دے کر آگے بڑھ گئے تھے اور وزیر ان کے ادب میں پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے تمہید باندھی اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤ، تو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر کو حیرت سے دیکھا، کیونکہ وزیر کبھی بھی بات کرنے سے پہلے ایسی تمہید نہیں باندھتا تھا۔ انہوں نے کہا، وزیر خیریت تو ہے، تم بات کرنے سے پہلے تمہید کیوں باندھ رہے ہو؟ ان کی بات سن کر وزیر نے سر نفی میں ہلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم خیریت نہیں ہے، آپ مجھے جان کی امان دے دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سر اسبات میں ہلایا اور ان کو بولنے کی اجازت دی۔ وہ آگے آگے چل رہے تھے اور چلتے ہوئے وہ استبل کی جانب آ گئے تھے۔ ان کے ساتھ ہی وزیر موجود تھا جو ان کی حفاظت پر بھی مامور تھا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے جانے کے بعد رعایا میں سے 4 عورتیں آئی تھیں جو محل کے باہر بیٹھ کر بین کر رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر حال میں آپ سے ملاقات چاہتی ہیں، لیکن آپ کی طبیعت مجھے بہت ناساز لگ رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا ضروری نہیں سمجھا۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ سوائے آپ کے اور کسی کو نہیں بتانا چاہتی ہیں۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو ایک غصے بھری نگاہ سے وزیر کو دیکھا اور کہنے لگے، میں نے آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو اور اگر ہم سو رہے ہوں تو ہمیں اٹھا دیا کریں۔ ہماری رعایا ہماری نیند سے زیادہ اہم ہے، لیکن آپ ہمیں ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں۔ ان کے لہجے میں غصے کی پھنکار تھی، جس کو سن کر وزیر نے اپنا سر جھکا لیا تھا۔ سلطان نے وزیر کے جھکے سر کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگے، فوراً ہی ان عورتوں کو دربار میں بلایا جائے، ہم ابھی ہی ان کا مسئلہ سنیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ وہ یہ بول کر غصے کے انداز میں ہی محل کے اندر آ گئے اور اپنی نشست پر بیٹھ کر ان عورتوں کا انتظار کرنے لگے تھے۔ ان کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد ہی وہ 4 عورتیں اپنے آپ کو دوپٹے کے پلوں میں چھپائے آ رہی تھیں۔ سلطان اپنی زیرک نگاہوں سے ان عورتوں کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ عورتیں ایک ساتھ قطار میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں۔ سلطان نے ان کو بولنے کی اجازت دی تو ان میں سے جو ان کی سردار تھی وہ کہنے لگی، سلطان معظم، ہمیں آپ کی رعایا میں موجود 3 عورتوں کی شکایت کرنی ہے جو جسم فروشی کا دھندا چلا رہی ہیں۔ وہ بہت سے مردوں کو بہکا چکی ہیں اور ان عورتوں نے ہمارے مردوں کو بھی بہکا کر خود کے اندر پھنسا لیا ہے۔ نہ ہمارے مرد گھر کے رہے نہ باہر کے، وہ عورتیں رعایا کے مردوں کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم لوگ ان عورتوں سے اپنی مردوں کو کس طریقے سے بچائیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ان عورتوں کو پکڑا جائے اور ان کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا جائے۔ ان عورتوں کی وجہ سے بہت سے گھر خراب ہو رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب اپنے گھر والے سے لڑائی کی اور ان کو کہنا چاہا کہ
تم لوگ یہ کام نہیں کرو گے اور باہر ان عورتوں کے پاس نہیں جاؤ گے تو ہمارے آدمیوں نے ہمیں ہاتھ پکڑا کر گھر سے نکال دیا۔ سلطان معظم، ان عورتوں کی وجہ سے ہمارا گھر برباد ہو رہا ہے، ہم لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، ہمارے پاس سر چھپانے کی چھت بھی نہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ ان عورتوں کو پکڑا جائے اور ان کو ہدایت کی جائے، یا پھر ان کو سخت سے سخت سزا دے کر شہر سے نکال دیا جائے۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم خود بھی حیران ہو گئے کہ آخر ایسی کون سی عورتیں رعایا میں داخل ہو گئی ہیں جو جسم فروشی کا دھندا چلا رہی ہیں۔ ایسا تو کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا جو یہ گھنونا کام کرے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور ان سے پوچھنے لگے، آخر ایسی کون سی عورتیں رعایا میں داخل ہو چکی ہیں جو یہ گستاخی کر رہی ہیں، جبکہ سب کو ہی معلوم ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ جبکہ وزیر کے چہرے پر بھی الجھن تھی، وہ کہنے لگا، سلطان معظم، گستاخی معاف، لیکن میں ایسی کوئی بھی عورتوں کو نہیں جانتا ہوں، نہ ہی میری ایسی عورتوں پر پہلے کبھی نظر پڑی ہے، نہ ہی ہمارے جاسوس نے ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ دشمن کے نرغے سے کوئی عورتیں ہماری رعایا کے مردوں کو خراب کرنے کے لیے آئی ہیں۔ ان کی بات سن کر سلطان معظم نے ان عورتوں کی جانب دیکھا جو پریشان نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں آپ لوگوں کا اس مسئلے کا فوراً ہی حل نکالوں گا اور خود جا کر ان عورتوں کو شہر سے نکال دوں گا۔ جب تک کے لیے آفر آپ کے پاس گھر میسر نہیں ہے تو آپ لوگ محل کے اندر رہ سکتے ہیں۔ یہ بات سن کر وہ چاروں عورتیں ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں اور سلطان کے نام کا نعرہ لگانے لگیں۔ سلطان بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ عورتیں وہاں سے چلی گئی تھیں، جبکہ ان کے چہرے پر پریشانی ہی پریشانی تھی۔ وزیر نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، سلطان معظم، آگے کا لا عمل بتائیں۔ ان عورتوں کو اٹھا کر یہاں لے آتے ہیں اور ان سے سوال جواب کرتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کچھ اور ہی چیزوں کو سوچ رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم ان عورتوں کے پاس جانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر وہ ایسا کیا کر رہی ہیں جس سے مرد بہک کر ان کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر وزیر نے ان کو باز رہنے کے لیے کہا کہ سلطان معظم، یہ عورتیں بہت خراب ہوتی ہیں، ان عورتوں کے پاس جانا غلط ہے، آپ کو بھی بہکا دیں گی، آپ اس طریقے سے نہ کریں۔ جبکہ سلطان نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تم بے فکر رہو، ہم اتنے کمزور نفس کے مالک نہیں ہیں کہ ہم ایک عورت کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر بیٹھیں۔ فوراً ہی ان عورتوں کا پتہ نکالا جائے۔ ہم آج رات ہی ان کے پاس جا کر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آخر ان کے پاس ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے ان مردوں نے اپنی عورتوں کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ ان میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ لوگ جس فروش عورتوں کی وجہ سے اپنی پاک بیویوں کو اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر وزیر نے سر اس بات میں ہلایا اور فوراً ہی عورتوں کا پتہ لگانے کے لیے نکل پڑے۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھے بہت گہری سوچ میں تھے کہ آخر انہیں ایسا کیا کرنا ہے جس کی وجہ سے سارا سچ سامنے آ جائے۔ اگر وہ لوگ دشمن کے نرغے سے بھیجی ہوئی عورتیں تھیں تو ان کو سزا لازمی ملنی تھی، اور اگر وہ ان کی ہی رعایا کی عورتیں تھیں تو ان کو بھی معافی نہیں ملنی تھی۔ یہ غلط عمل تھا اور انہوں نے کبھی بھی غلطی پر پردہ ڈالنا نہیں سیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وزیر ان کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، سلطان معظم، ان عورتوں کا پتہ چل چکا ہے۔ وہ عورتیں کچھ ہی دنوں پہلے بغداد سے یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھیں، لیکن یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا یہ گھنونا کام شروع کر دیا اور لوگوں کو بہکانے لگ پڑیں۔ یہ بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، ان کے وہاں پر جانے کی فوراً ہی تیاری کی جائے، ہم اپنے کپڑے تبدیل کر کر آتے ہیں، تب تک آپ گھوڑا تیار کریں۔ وہ یہ بات بول کر محل کے اندر چلے گئے اور اپنا لباس تبدیل کر کے باہر آ گئے۔ اب وہ ایک عام انسانوں کی طرح لگ رہے تھے۔ وہ اکثر اوقات رات کے وقت ایسے ہی بھیس بدل کر گشت کے لیے جاتے تھے، لیکن آج وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا بھیس بدل چکے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور ان عورتوں کے گھر کی جانب چل پڑے۔ وزیر ان کے تعاقب میں ہی پیچھے پیچھے تھا، کیونکہ وہ ایسے کبھی بھی سلطان معظم کو اکیلا نہیں چھوڑتا تھا، جبکہ سلطان نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ ان کے پیچھے نہ آیا جائے، لیکن وہ اس بارے میں سلطان کی بھی نہیں سنتا تھا۔ ان کی حفاظت کرنا اپنا اولین درجہ سمجھتا تھا۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اپنا گھوڑا ان عورتوں کے گھر کے سامنے روکا
اور ایک کرب بھری نگاہوں سے اس گھر کو دیکھا۔ انہوں نے باہر سے دیکھا تو وہ گھر ایک کچی مٹی کا بنا ہوا تھا، اندر ہی ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا اور باہر ایک جالی نما پردہ ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اللہ سے دعا کی کہ وہ ان عورتوں کی اداؤں میں ہرگز نہ پھنسیں، اپنا مسئلہ حل کر کے واپس آ جائیں۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ جیسے ہی گھر کے اندر گھسے تو سامنے ہی وہ تینوں عورتیں نیم برہنہ لباس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے پاس دو مرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو آتا دیکھ کر ایک لڑکی جو فارغ تھی وہ ان کے پاس آ گئی اور ان سے کہنے لگی، کیا چاہیے صاحب، یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ اس کا انداز گفتگو اتنا عجیب تھا، سلطان بے ساختہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئے اور خود کو قابو میں کر کے کہنے لگے، میں ایک مسافر، مجھے 1 رات کی یہاں پر پناہ چاہیے۔ میں نے سنا ہے یہاں پر جس فروشی کا دھندا کیا جاتا ہے، تو مجھے آج کی رات کے لیے ایک کمرہ اور ایک عورت چاہیے۔ انہوں نے اپنی آواز، اپنے بولنے کا انداز بالکل تبدیل کر دیا تھا۔ ان کی بات سن کر وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، جی صاحب، آپ یہاں پر آ جائیں۔ اس گھر کے اندر ایک اور چھوٹا سا کمرہ موجود تھا جس کے دروازے پر ہی جالی نما کپڑا ڈالا گیا تھا۔ سلطان نے ایک نظر ان 2 لڑکیوں کو بھی دیکھا جو ان 2 مردوں کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا رہی تھیں۔ سلطان نے کہا کہ آج کی رات مجھے تم تینوں لڑکیاں چاہیے۔ آج سارے مردوں کو یہاں سے بھیج دو، میں تم لوگوں کو اتنا پیسہ دے دوں گا کہ تمہیں دوبارہ کسی بھی مرد کو اپنی جانب راغب کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کر تینوں عورتوں کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور جو کافی دیر سے ان مردوں کی حرکتوں کو برداشت کر رہی تھی ان کو وہاں سے بھیج دیا۔ اب وہ تینوں ہی اس کمرے کے اندر موجود تھیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ وہ لڑکیاں ان کو بہت خمار زدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں کہ کب وہ اپنا عمل شروع کریں اور ان کو مالا مال کر کے یہاں سے جائیں۔ سلطان نے ان تینوں لڑکیوں کو حکم دیا کہ تم تینوں چارپائی پر لیٹ جاؤ، کیونکہ وہ ان کے ساتھ باری باری جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی نیت ان عورتوں کو دیکھ کر بالکل بھی نہیں بدلی تھی۔ ان مردوں پر حیران ہو رہے تھے جو یہاں پر آنے کے بعد بہک جاتے تھے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی، وہ اپنے آپ کو آخری حد تک آزمانا چاہتے تھے کہ ان کا اپنے نفس پر کتنا قابو ہے۔ وہ ایک عورت کی جانب بڑھے اور جیسے انہوں نے ایک عورت کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ بے چین ہو گئے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ فوراً ہی اس عورت سے دور ہوئے، جبکہ ان کی تو نیت بھی ان لوگوں پر خراب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب وہ ان عورتوں کو چھو رہے تھے تو ان کا اپنا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اپنا ذہن جھٹکا اور دوسری عورت کے پاس گئے، جیسے اس کے جسم کو چھونا چاہا تو ایک بار پھر وہیں ہوا اور ان کا جسم کانپنا شروع ہو گیا، جبکہ وہ عورتیں بھی ان کو حیرت سے دیکھ رہی تھیں کہ یہ کون مرد ہے جو ان کو چھونے سے پہلے ہی کانپ رہا ہے۔ جبکہ انہوں نے تیسری بار بھی جب تیسری عورت کو چھونا چاہا تو ان کے ساتھ ایک بار پھر یہی ہوا اور ان کا جسم بہت بری طریقے سے کانپنے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی غلیظ عورتوں کو چھونے بھی نہیں دینا چاہتے۔ وہ فوراً ہی وہیں پر سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے رو کر معافی طلب کرنے لگے کہ ان کو یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ ان عورتوں کو ہی دربار میں بلا کر ان کا فیصلہ کر لیتے۔ وہ فوراً ہی تیز آواز میں روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، جبکہ وہ لڑکیاں جو نیم برہنہ لباس میں تھیں وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اس نوجوان مرد کو حیرت سے دیکھنے لگیں کہ یہ کون ہے جو ہمیں چھونے سے پہلے ہی کانپ رہا تھا۔ ان میں سے سب سے بڑی والی لڑکی نے کہا، آپ کون ہیں، آپ کہاں سے آئے ہیں جو آپ ہمیں چھونے سے پہلے ہی کانپ گئے؟ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے ہیں، جب بھی وہ اس طریقے سے کانپ رہے تھے۔ جب ان عورتوں نے ان کو اس طریقے سے توبہ کرتے ہوئے دیکھا تو ان کا دل بھی ایک دم ہی پسیج گیا۔ ان تینوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگیں کہ یہ ان لوگوں کو کیا ہو رہا ہے۔ وہ تینوں اپنی نشست پر کھڑی ہوئیں اور اندر کمرے میں چلی گئیں۔ کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ باہر آئیں تو ابھی تک سلطان صلاح الدین ایوبی سجدہ ریز اللہ سے معافی طلب کر رہے تھے۔ وہ لڑکیاں ان کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور ان سے کہنے لگیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر ہمارا ایمان بدل رہا ہے۔ ہم اس کام کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہے کہ اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد
اللہ سے معافی مانگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو ایک طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں اس ریاست کا بادشاہ ہوں، میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، میں یہاں پر بھیس بدل کر دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم لوگ کیسے یہاں کے مردوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان لوگوں کا گھر برباد کر رہی ہو، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں پر آ کر تم لوگوں کو چھونے کی جب میں کوشش کروں گا تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا ہے، تمہارے لیے بھی توبہ کا دروازہ ابھی تک کھلا ہوا ہے۔ اگر تم تینوں سچے دل سے توبہ کرتی ہو اور اپنے شہر بغداد لوٹ جاتی ہو تو تم لوگوں کے حق میں بہت اچھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ ان کی بات سن کر وہ تینوں لڑکیاں بے اختیار ہی زاروں قطار رونے لگیں اور وہیں پر سجدہ ریز ہو کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان لوگوں کو پشیمان دیکھا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور واپس ہی اپنے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ وہ یہاں پر آئے تو کسی اور مقصد سے تھے، لیکن ان کا یہاں آنے کا مقصد بالکل ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ لڑکیاں فوراً ہی اگلے روز بغداد واپس لوٹ گئی تھیں۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے در کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جو انسان جس وقت بھی اللہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے اور اس کی آخری سانس تک ان کو معاف کرتا رہے گا۔